حضرت زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی بیوی بانجھ تھیں، مگر ان کے دل میں یہ تمنا تھی کہ اللہ انہیں ایک نیک فرزند عطا کرے جو ان کے بعد دین کی خدمت کرے۔ انہوں نے نہایت عاجزی اور گڑ گڑا کر دعا کی، اے میرے رب، مجھے اپنی طرف سے ایک وارث عطا فرما جو میرا وارث بھی ہو اور علم یعقوب کا بھی وارث ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور خوشخبری دی کہ انہیں ایک بیٹا عطا ہوگا جس کا نام ہوگا۔ یہ نام اللہ تعالیٰ نے خود رکھا جو پہلے کسی کا نہ تھا۔ حضرت علیہ السلام کی پیدائش ایک معجزہ تھی کیونکہ ان کے والد بہت زیادہ عمر رسیدہ اور والدہ بانجھ تھیں۔ بچپن اور ابتدائی صفات۔ حضرت علیہ السلام بچپن ہی سے نہایت پاکیزہ، نرم دل اور علم و حکمت سے مالا مال تھے۔ قرآن میں ذکر ہے، ایک ہم تجھے کتاب تورات مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیتے ہیں اور ہم نے اسے بچپن ہی میں حکمت عطا کی۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ نے انہیں بچپن میں ہی گہری دانائی اور سمجھ عطا کر دی تھی۔ وہ نہ کھیل کود میں وقت ضائع کرتے اور نہ دنیاوی لذتوں کی طرف جھکتے۔ حضرت علیہ السلام کی تعلیم و تبلیغ۔ جب وہ بڑے ہوئے تو اللہ نے انہیں نبوت سے نوازا۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو اللہ کی طرف بلایا، تورات کے احکام کی پیروی کا حکم دیا اور گناہوں سے باز رہنے کی تاکید کی۔ وہ نہایت سخت زاہد اور پرہیزگار تھے۔ کھانے پینے میں بہت سادہ اور لباس میں نہایت سادہ مزاج تھے۔ حضرت علیہ السلام کا سب سے نمایاں وصف ان کی پاکدامنی اور خشتن الہی تھی۔ وہ لوگوں کو سچائی، عدل، رحم اور محبت کا درس دیتے، ہر حال میں اللہ کی اطاعت اور یاد میں رہتے۔ حضرت اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام۔ حضرت علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہم عمر تھے۔ دونوں کی ماؤں کے درمیان بھی قریبی رشتہ تھا۔ دونوں انبیاء نے اپنی قوم کو توحید اور اللہ کی عبادت کی طرف بلایا۔ حضرت علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق بھی کی۔ بنی اسرائیل کی گمراہی اور نصیحت۔ اس زمانے میں بنی اسرائیل دنیا میں ڈوبے ہوئے تھے اور دین کے احکام کو بھلا بیٹھے تھے۔ حضرت علیہ السلام نے انہیں بار بار سمجھایا کہ وہ گناہوں سے باز آ جائیں، لیکن اکثر لوگ نہ مانے۔ کچھ لوگ ان کے پیغام کو قبول کرتے لیکن زیادہ تر ان کے دشمن ہو گئے۔ ظالم بادشاہ اور حضرت علیہ السلام کی شہادت۔ اس وقت ایک ظالم بادشاہ حکمران تھا جو اپنی سوتیلی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا تھا، جو تورات کے قانون کے خلاف تھا۔ حضرت علیہ السلام نے کھلم کھلا اس نکاح کو حرام قرار دیا۔ بادشاہ اس بات سے ناراض ہوا لیکن دباؤ میں آیا۔ اس کی بیوی اور بیٹی نے سازش کی اور علیہ السلام